بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ابھی ایسا فرما رہے تھے کہ فقہ کے بغیر عدالتی نظام نہیں چل سکتا. یہی بات ہم اپنے دوستوں کو سمجھاتے ہیں اور یہی بات برقرار ہم کہتے ہیں کہ فقہ کے بغیر دین اور عمل نہیں ہو سکتا. جو شخص فقہ کا منکر ہے وہ دین کامل کا منکر ہے. فقہ کے بغیر کوئی انسان نماز کی ابتدا بھی نہیں کر سکتا تو پورا دین کہاں سے وہ پیش کرے گا. اسی لیے ہم نے یہ سیمینار شروع کیے ہیں. آپ حضرات میں سے بہت سارے احباب کو علم ہوگا کہ پچھلے مہینے 11 دسمبر کو ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار منعقد کیا اور الحمدللہ اس پر ہمارے احباب اور دوستوں نے بہت اچھے تاثرات پیش کیے کہ ایسے سیمینار ہونے چاہیے اور ان سیمینار کا فائدہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو معاشرے میں ملیں گے جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جھوٹے الزام لگا کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں. تو جب عوام کو پہلے ہی سے پتہ ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو وہ پھر جھوٹے الزامات سے متاثر نہیں ہوں گے. اور الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار کی جو ہم نے تقریبات شروع کی ہیں وہ ملک میں بہت اس کو پذیرائی مل رہی ہے اور بہت سارے احباب کا تقاضا ہے. الحمدللہ اسلام آباد میں 2 مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار منعقد ہو چکا اور ابھی لاہور میں ہم نے منعقد کیا. 2 مرتبہ فیصل آباد میں سیمینار ہو چکا. ابھی 21 جنوری کو حافظ آباد میں, پھر 22 جنوری کو گجرانوالہ میں, پھر 26 جنوری کو سرگودا میں, اسی طرح پھر 12 فروری کو راولپنڈی میں امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار منعقد ہو رہے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی اہمیت خود ماننے اور دوسروں سے منوانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ جو اپنے بڑوں کا بے ادب یا گستاخ ہوتا ہے اسے ہدایت نہیں ملتی. ہماری کوشش یہ ہے, ہماری محنت یہ ہے, ہم امت مسلمہ کے دلوں میں اپنے بڑوں کا ادب و احترام بٹھائیں. بڑوں کی بات ماننے میں خیر ہوتی ہے اور بڑوں کی بات کا انکار کرنا یہ انسان کے لیے بھٹکنے کا راستہ ہے, ہدایت کا راستہ نہیں. اب میں ایک درخواست کروں گا چودھری عنایت اللہ محمد صاحب سے کہ وہ آگے تشریف لیں. ہمارے مجمع میں موجود ہیں اور مولانا ریاض محمد صاحب کے عزیز ہیں, کزن ہیں, ان کے عمر میں بڑے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ آگے تشریف لیں. ہم نے چونکہ اعلان بھی کیا تھا کہ سیمینار 11 بجے شروع ہوگا اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو 1 اور 1:30 کے درمیان اس کو مکمل کر دیں. تو انشاءاللہ آخری خطاب, آخری بیان جو تفصیلی بیان ہوگا وہ اتحاد اہل سنت والجماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد الیاس گنبل دامت برکاتہ فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کریں گے اور نماز کے بعد آپ تمام حضرات کے لیے کھانے کا انتظام ہے تو اس کھانے میں بھی شریک ہوں اور باجماعت نماز بھی پڑھیں اور دعا بھی فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان سیمینارز کو قبول فرمائے اور امت کی ہدایت کا سبب بنائے, امت کو گمراہی سے بچانے کا سبب اور ذریعہ بنائے. اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد الیاس گنبل, متکلم اسلام, سفیر احناف حضرت مولانا محمد الیاس گنبل. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جنوری سے ہم نے ایک نیا رسالہ شروع کیا ہے الفقیہ. یہ الفقیہ رسالہ آپ کو انشاءاللہ آخر میں دیا جائے گا اور باہر اسٹال میں بھی موجود ہے. تو ہم تو یہ درخواست کریں گے کہ اس رسالے کو زیادہ سے زیادہ آپ لے کر عوام میں پھیلائیں تاکہ جو
गुमराही का रास्ता शुरू हुआ हुआ है, उसके आगे कुछ बंद बांधा जा सके और अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों को और अहले सुन्नत वल जमात के कायदे नसीहत रखने वालों को गुमराही से बचाया जा सके। ये माहनामा अल-फकीह इसको ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। तशरीफ लाते हैं मौलाना मोहम्मद इलियास मोहम्मद दामद बरकातुहु आली। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर सामीन, जिस तरह आप हजरात ने दावतनामों के ज़रिए पढ़ लिया है कि हमारे आज के सेमिनार का उन्वान है मकाम फ़िक्र, और हमारा आज का ये सेमिनार बराह रास्त जो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और दीगर कई ममालिक में नशर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हमारे सामने जो इस वक्त बैरून मुल्क बैठ के बराह रास्त इसको देख रहे हैं, इससे इस्तेफादा फरमा रहे हैं। हमने इत्तेहाद अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफार्म में जिस काम का आगाज़ किया था, इसके साथ हमने अहनाफ मीडिया सर्विस के नाम पे मुस्तकिल अपनी एक सर्विस का आगाज़ किया, और इसको हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बुनियाद पर अपने मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में बग़ैर सियासत और बग़ैर अस्करियत के पेश करें, खालिस दलाइल के साथ इल्मी अंदाज में अपनी आवाज़ को पेश करें। कौन हमारी बात कबूल करता है, कौन मुस्तरद करता है, ये मामला हमारा नहीं है, ये हमारे सुनने वाले सामीन का है। तो आज के सेमिनार में मैं अपने मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। इस हवाले से कुरान करीम की एक आयत करीमा के मैंने चंद एक अल्फाज तिलावत किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे दलाइल के साथ अपनी बात को पेश करने की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात की खिदमत में हमारे स्टेज से ऐलान किया जा चुका है कि हम अपने तमाम सेमिनार्स और प्रोग्राम में भरपूर कोशिश करते हैं कि वक्त पे प्रोग्राम का आगाज़ हो और बर वक्त प्रोग्राम का इख्तिताम हो। आज भी इंशाअल्लाह आप हज़रात इस बात का खुद मुशाहदा फरमाएंगे कि हम बर वक्त अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और अपने उन्वान पे मुकम्मल और मुदल्लल सेहत हासिल गुफ्तगू भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह हमें इखलास अता फरमाए, और आप हज़रात खाना और हमारी पूरी इस दावत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में निजात का ज़रिया बना दें। आप हज़रात के ज़हन में एक बात आएगी कि मकाम फ़िक्र इस सेमिनार को मुनक़िद करने की वजह क्या है। मैं गुजारिश करूँगा कि इस सेमिनार को इस उन्वान पर मुनक़िद करने की वजह बहुत सारे हालात वो हैं जो आपके इल्म में हैं, और इससे ज़्यादा हालात मकामी सतह पे वो हैं जो आपके इल्म में नहीं। हमारे इस वक्त इस्लाम और ईसाइयत का जो पूरी दुनिया में तकाबुल चल रहा है, सियासतदान और नज़र से देखते हैं, ताजर और निगाह से देखता है, और आलिम के सामने सियासत, ताजर और सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए बैसियत आलिम और पैगम्बर का वारिस होने के बाद किसी और ज़ाविये से देखते हैं। दुनिया भर में ईसाइयत की तरफ से कुरान करीम पे एक बहुत बड़ा और हदीस मुबारक पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम और एतराज़ जाहिर किया जाता है कि कुरान करीम और अहादीस मुबारक अगर आप सारी ले लें, कुरान करीम की आयात तो 6666 या लगभग, बाद आयात को 2-4 कम की हैं, बाद में ज़्यादा की हैं, और अहादीस मुबारक के मतून को आप देखें। एक है हदीस की सनद, एक है हदीस का मतन। सनद और मतन में क्या फ़र्क है उलमा को समझते हैं। मैं दूसरे हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा बड़े आसान से अल्फाज के साथ। मसलन सहीह बुखारी की आखिरी हदीस है, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस मुबारक बयान फरमाई है, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फिल मीज़ान। ये हदीस मुबारक बयान फरमाई है कि 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत महबूब हैं, ज़बान पे बहुत हल्के हैं और मिज़ान में बहुत वज़नी। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस बयान फरमाई है। इस हदीस को कहते हैं कि हदीस मुबारक का मतन।
اور پھر حدیث مبارک کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو راویوں کے ساتھ سند بیان فرمائی ہے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، اس نے فلاں نے بیان کیا، اس راویوں کے واسطے کو سند کہتے ہیں۔ ایک حدیث کا متن ہوتا ہے اور ایک حدیث مبارک کی سند ہوتی ہے۔ میں سند کی بات نہیں کرتا، میں متن کی بات کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سردی کے موسم میں یا گرمی کے موسم میں اگر کسی بندے نے موزے پہنے ہیں، کیونکہ موزے کا استعمال ہمارے یہاں سردی ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو سردی میں ذکر کرتے ہیں۔ جسے عربی میں کہتے ہیں مسح الخفین، موزے پر مسح کرو۔ اب حدیث تو ایک ہے، لیکن نقل کرنے والے چونکہ اس کو اگر 70 صحابہ ہیں تو محدثین فرمائیں گے کہ موزے پر مسح کرنے کی روایات 70 بنتی ہیں۔ حدیث ایک ہے، نقل کرنے والے 70۔ تو جو حدیث کا متن ہے اس متون کے اعتبار سے بعض محدثین نے کہا تعداد 4000 بنتی ہے، بعض نے کہا 6000 بنتی ہے، بعض نے کہا 10000 بنتی ہے، اور ایک اور یہ ہے کہ 50000 بنتی ہے۔ اب آیات کو دیکھیں تو 6500 کے لگ بھگ، احادیث کو دیکھیں تو 50000۔ اب یہودیت اور عیسائیت کی طرف سے بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ حضرات کہتے ہو کہ قرآن کریم اور یہ حدیث مبارک اور دین کامل ہے، ان میں قیامت تک آنے والا جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ کو جواب ملے گا۔ مسائل ہم بتاتے ہیں، تم قرآن کریم کی آیت پڑھ کے جواب دے دو۔ مسئلہ ہم بتاتے ہیں، تم حدیث مبارک پڑھ کے اس کا جواب دے دو۔ یہ ان کا بہت بڑا ایک اعتراض تھا، اور یہ اعتراض کیوں تھا؟ یہ ہمارے کے اعتراض کے جواب میں بطور رد عمل کے اعتراض آئے۔ یہودی اس وقت تورات کو پڑھتا ہے، عیسائی انجیل کو پڑھتا ہے، میکس بیس بھی نہیں پڑھتا کہ تورات تعریف شدہ ہے، انجیل تعریف شدہ ہے، اس کو بدل دیا گیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہم صرف انہی کو اتنی بات کہتے ہیں اگر تورات اور انجیل تعریف شدہ نہ بھی ہو، ہمارے موجودہ حالات کے اعتبار سے تورات اور انجیل مکمل مسائل میں رہنمائی نہیں کرتی۔ ہمیں مسائل پیش آتے ہیں، تورات اس کا حل نہیں دیتی، مسائل پیش آتے ہیں، انجیل اس کا حل نہیں دیتی۔ جب ہم مسائل پیش کرتے ہیں تو رد عمل میں عیسائی بھی کہتے ہیں کہ مسائل پیش آتے ہیں تمہارے قرآن میں بھی جواب نہیں ہے، مسائل پیش آتے ہیں تمہاری حدیث میں بھی جواب نہیں ہے۔ تو اگر یہ بنیاد ہے تورات اور انجیل کے ناقص ہونے کی، تو یہی بنیاد اگر قرآن اور حدیث مبارک اور دین کے ناقص ہونے کی بنیاد ہے، ہم مسائل پیش کریں گے تم اس کا جواب دے دو۔ مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ مسائل پیش کرتا ہوں وضاحت کے لیے، آپ حضرات کی الجھن دور ہو جائے۔ کیا ایسے مسائل بھی ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم کی حدیث مبارک میں صاف لفظ میں موجود نہیں؟ آج کے دور میں ہمارے یہاں جدید پیش آمدہ مسائل تھوڑے نہیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور میرا خیال ہے مسائل گنیں گے تو شاید گنتی زیادہ آپ کر لیں، اور اس کا جواب اگرچہ فقیہ اور مفتی دے گا، لیکن مسائل گنتی میں مسائل کو گننے کے اعتبار سے اعداد و شمار آپ کے پاس زیادہ ہو۔ مثلا آج کے دور میں مسئلہ پیش آتا ہے آزار کی پیوند کاری کا۔ ایک آدمی کا بائی پاس آپریشن ہے، تو کہتے ہیں جی اس کا فلاں رگ جو ہے فلاں جگہ سے کاٹ دو اور فلاں جگہ پہ لگا لو۔ ایک جگہ سے عضو کو کاٹ کے دوسری جگہ پہ لگانا یہ حلال ہے تو قرآن کی آیت پڑھ دیں، اگر حرام ہے تو قرآن کی آیت پڑھ دیں، حلال ہے تو حدیث پڑھ دیں، اگر جائز ہے تو حدیث پڑھ دیں، ناجائز ہے تو حدیث مبارک پڑھ دیں۔ اس پر آپ قرآن کریم کی آیات دیکھیں گے تو صریح آیت نہیں ملے گی، حدیث مبارک اگر دیکھیں گے تو صریح حدیث نہیں ملے گی۔ تو پھر عیسائی کہے گا پھر مان لو نا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن کریم میں بھی نہیں ہیں، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو حدیث مبارک میں بھی نہیں ہیں۔ آج کے دور میں بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ آپ ایک بیمار کو اسپتال میں لے کر جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب وہاں سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوگا، اس کے لیے آپ کو 10 بوتلوں کا بندوبست کرنا پڑے گا، 10 بوتلیں خون کی لائیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اب آپ پہلے مدرسے میں جائیں، کسی عالم سے پوچھیں کہ یہ والد صاحب بیمار ہیں، ہم نے 10 بوتلیں خون ڈاکٹر نے مانگی، ہم دینا چاہتے ہیں، تو قرآن کی آیت پڑھ کے دیں کہ بیٹے کا خون باپ کو لگ سکتا ہے، آپ ہمیں حدیث پڑھ کے دیں کیا بیٹے کا خون باپ کو لگ سکتا ہے۔ اب یہ آپ کو قرآن کریم میں بھی نہیں ملنا، حدیث مبارک نہیں ملے گا، تو عیسائی کہتا ہے پھر مان لو نا قرآن کریم اور حدیث مبارک اور دین میں تمہارے سارے مسائل موجود نہیں۔ پہلے دور میں لوگ نماز پڑھتے، امام نماز پڑھتا، مقتدی سن لیتا، لوگ کم ہوتے، اگر مجمع بہت بڑھ جاتا تو مکبر کے ذریعے امام کی آواز کو پیچھے پہنچا دیا جاتا، نماز ہو جاتی۔ لیکن ہمارے آج کے دور میں سہولت ہے، اب امام تکبیر کہتا ہے اور مکبر کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مائک پہ اللہ اکبر کہہ دیا، 1 لاکھ بندے نے لاؤڈ سپیکر پہ آواز کو سنا، آپ نے لاؤڈ سپیکر کی آواز سن کے اللہ اکبر کہا، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیں اور اس میں لاؤڈ سپیکر کی بات کریں، آپ حدیث مبارک پڑھیں اور اس میں آپ بات کی بات کریں۔ تو جب یہ مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ملے گا
تو عیسائی کہے گا ہم کہتے نہ تھے تمہارے دین میں مسائل پورے موجود نہیں، تمہارا دین بھی ناقص ہے۔ اس نے میں صرف چند ایک مسائل کی نشاندہی کروں، اور ہمارے آج معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے، یہ شادیوں کے حوالے سے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہی خاندان کے بہت سارے افراد بیرون ملک ہیں، اسی خاندان کے بہت سارے افراد کسی اندرون ملک پاکستان میں ہے، لڑکا لاہور میں ہے اور جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ انگلینڈ میں ہے۔ اگر لڑکا وہاں باہر ہے تو لڑکی والے یہاں پر ہے۔ بس اوقات ہمارے اس دور میں ویزے کے حوالے سے ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ نہ یہ وہاں جا سکتا ہے نہ لڑکی کو لا سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ آپ نے دیکھیں کہ نکاح ہو گیا، اب ان کے کاغذات مکمل کرو، اس پر ویزا لگے گا، پھر باہر جائیں گے۔ اب بتائیں اگر ایک بندہ ایک جگہ پر ہو اور ایک بندہ دوسرے ملک میں ہو، لڑکی اور لڑکے کا ملک الگ ہے، مجلس ایک نہیں ہے، تو کیا ٹیلی فونک نکاح جسے کہتے ہیں، ٹیلی فونک نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ آپ قرآن کی آیت پڑھیں یا حدیث مبارک پڑھیں تو عیسائی کہے گا پھر جدید دور میں تمہارا قرآن اور تمہارا حدیث ہمارے مسائل میں ساتھ نہیں دے رہا۔ اب یہ جو بہت بڑا ان کا اعتراض تھا اور یہودیت عیسائیت کا بہت بڑا چیلنج ہے، تو آپ بتائیں اس چیلنج کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ ہم نے اس چیلنج اور اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے آج کا سیمینار منعقد کیا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ فقہ اور مقامی فقہ کسے کہتے ہیں تو آپ میں سے ہر بندہ اس اعتراض کا جواب بڑی آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے، بشرطے کہ اعتراض کو سمجھا اور اس اعتراض کا جواب بھی سمجھا۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ بہت سارے افراد ہماری گفتگو کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے جو مسائل شروع کیے ہیں یہ کوئی مولویوں کی باہمی لڑائی ہے، یہ شاید کوئی مساجد کی باہمی لڑائی ہے، یہ شاید کوئی فروعی اختلافات کو امت کو الجھانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ آپ بتائیں جو عیسائیت کے ساتھ ہماری بحث ہے یہ فروعی بحث نہیں ہے، اصولی بحث ہے۔ ہمارے دین پر جو بھی اعتراض ہوگا اس اعتراض کا جواب دینا ہمارے ذمہ ہے، اور ہمارا میں ایک معذرت کے ساتھ کہتا ہوں بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہم اگر مسائل اسباب کی وجہ سے اپنی بات کو الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا پر نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاکستان کا بہت بڑا طبقہ کہتا ہے۔ یہی بات اگر آپ کے ملک کے ساتھ ملنی ہوئی سرحدات کے پار رہنے والا ایک بندہ، میں مثال کے طور پہ بات کہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک، یہی بات اگر وہ کہہ دیں عیسائیت کا جواب دیتے ہوئے، آپ نے کہنا بہت بڑی بات کی تھی کہ عیسائیت کا جواب دیا، اور یہی بات لاہور میں کہہ دوں پگڑی باندھ کر تو آپ نے کہنا دیکھو مولوی صاحب نے مذہبی بحث چھیڑ دی۔ یعنی اسی اعتراض کا جواب اگر وہ 3 پیس سوٹ پہن کر دے دیں تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے کیونکہ ڈاکٹر ہے، اور یہی بات اگر میں پگڑی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنون لباس پہن کر جواب دے دوں تو آپ حضرات یہ دیکھو مولوی نے کون سی بحث شروع کر دی۔ ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہوگا آپ حضرات کی طرف سے، یعنی عیسائیت نے جو اسلام پر حملے کیے، یہودیت نے جو حملے کیے، ہندو مت نے جو اس پر ہندوازم نے حملے کیے، جس کا جواب اگر کوئی ڈاکٹر 3 پیس لباس میں دے تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا اس کا کردار ہے، اور اگر انہی سوالات کا جواب کوئی عالم داڑھی پگڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنون لباس میں دے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے کون سی گرمت بھی کھانا دینی شروع کر دی ہے۔ یا تو ان کی بات کو بھی غلط کہو اور یا تو نہیں جواب اگر وہ دیتے ہیں ایک عالم دے تو ہمیں اس جواب پر بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ توجہ اپنی طرف رکھیں، یہ مسئلہ کن کا ہے؟ ان کا جو علماء نہیں اور جو ہمارے علماء حضرات و علمی برادری ہے ان کی طرف سے جہاں مسئلہ پیش ہو جائے گا۔ اگر آپ عیسائیت کے چیلنجز کا جواب دینے کے لیے الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لیں گے تو ہمارے طبقے نے کہنا ہے یہ آپ نے کیا کر دیا، دیکھو آپ ویڈیو پر آگے، آپ کی CD بن گئی، آپ چینل پر آگے، آپ نے حرام اور نجائز کام کر دیا۔ اس چینل پر تو یہودی کو آنا چاہیے تھا، اس میڈیا پر تو عیسائی آتا، اس میڈیا پر تو مرزائی آتا، وہ لوگ اپنے عقائد بیان کرتے، یہ کیا کہ تم نے اس کے اوپر آپ پر جوابات دینے شروع کر دیے۔ اب بتاؤ جس محاذ پہ اسلام دشمن اعتراض کرے گا اسی مقام پہ کھڑے ہو کے ہمیں جواب دینا حق ہے ہی؟ جب چینل پر اعتراض ہوں گے تو جواب چینل پر ہوگا، جب اعتراض ان کے میڈیا پر ہوں گے تو جواب میڈیا پر ہوگا۔ ابھی عجیب بات، اعتراض کرنے والا چینل پر بیٹھا ہے اور میں مسئلے بیٹھ کر اس بندے کو جواب دیتا ہوں کہ جس کی چینل تک دسترس نہیں ہے۔ ہمارا چونکہ تعلق اور ایک معاشرے سے نہیں ہے، بحیثیت عالم ہماری فکر بین الاقوامی سطح پہ ورلڈ لیول پہ سوچ رہی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان کو مسئلہ پیش آئے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بحیثیت عالم مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کریں۔ یہ جو میں نے مختصر سی تمہید پیش کی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارے آج کے سیمینار کو اس تناظر میں نہ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کے باہمی اور فروعی اختلاف ہیں، اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ عالم اسلام اور عالم عیسائیت کے مابین جو ہونے والے اعتراضات اور مکالمات ہیں یہ ان کا جواب ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
فقہ کی تعریف اور مقام، جب میں یہ بات شروع کروں گا تو پھر آپ کے سامنے خود بخود آئے گا کہ عیسائیت کے اس اعتراض کا جواب کیسے بنتا ہے اور عیسائیت کے اعتراض کا جواب کیا ہے۔ سوال اور اعتراض تو آپ کے ذہن میں ہے نا۔ ہمارا سوال کیا تھا یا ہمارا اعتراض کیا تھا؟ تورات انجیل کو قبول نہ کرنے کی ایک بنیادی بہت بڑی وجہ کیا تھی کہ ہمارے موجودہ دور کے مسائل کا حل تورات اور انجیل نہیں دیتے۔ اور عیسائیت نے کیا کہا، یہودیت نے کیا کہا اس کے جواب میں، اگر انجیل اور تورات مسائل کا حل پیش نہیں کرتی تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس کا حل تمہارا قرآن اور تمہاری حدیث بھی پیش نہیں کرتی۔ اب ہمارے ذمہ تھا ہم اس کا جواب دیتے کہ نہیں، اس کا حل قرآن کریم، اس کا حل حدیث مبارک میں موجود ہے، لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا، یا ہم یوں کہیں گے تم نے پوچھا ان سے تھا جن کو ان کا جواب نہیں آتا، پوچھا ان سے تھا جن کو جواب نہیں آتا تھا۔ اب اگر کسی بندے کے پیٹ میں درد ہو اور کسی عالم سے کہ مجھے آپ دوائی دیں، تو مولانا صاحب کہ میرا کام تو دوائیاں نہ بنانا ہے، نہ دوائیاں پوچھنا ہے، نہ دوائیاں دینا ہے، اور مریض شور کرنا شروع کر دے، مولوی کسی کام میں نہیں ہے، دیکھو میرے پیٹ درد کی دوائی نہیں دے سکے۔ اچھا بالکل اسی طرح اگر کوئی اسلامی مسئلہ ہو اور ڈاکٹر سے جا کر پوچھے کہ آپ میرے سوال کا جواب دو، وہ کہ مجھے تو جواب نہیں آتا، اور پھر دنیا ڈنڈورا پیٹے کہ دیکھو ڈاکٹر، پروفیسر، وکیل، تاجر کتنے نالائق ہیں، ہمارے شرعی مسئلے کا حل پیش نہیں کیا۔ بھائی کپڑا چاہیے تو تاجر موجود ہے، جوتی چاہیے تاجر موجود ہے، عدالت میں کیس درج کر وکلا موجود ہے، اگر آپ کی کوئی جسمانی عارضہ ہے تو ڈاکٹر موجود ہے، اور اگر شریعت کا کوئی مسئلہ پیش ہو تو پھر علماء، دارالفتہ اور دینی مدارس موجود ہیں۔ اس ترتیب پہ چلنے پہ کون سا یعنی ہمیں مشکل اور کون سے شبہات باقی رہتے ہیں، سب باتیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ میں وقت کی قلت کی وجہ سے اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم صرف ہوٹلوں میں سیمینار منعقد کر کے آپ حضرات کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ آئندہ کبھی کچھ بھی کھلے وقت کے لیے آپ کو بلا لیا جائے، مثلا 3 گھنٹے کا سیمینار ہو، مقرر 2 نہ ہو، ایک مقرر ہو، ایک مقرر اس میں کھل کر بات کرے، سوالات کے جواب بھی دے۔ اور ہماری خواہش ہے کہ آئندہ بہت سارے سیمینارز میں آپ حضرات کو کاغذ قلم دیے جائیں، سوالات کا موقع دیا جائے، آپ حضرات سوال لکھیں اور ہم سے اس کا جواب طلب فرمائیں۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو بین الاقوامی سطح پروپیگنڈا ہے نا، علماء کے خلاف بہت عجیب ہے۔ میں ابھی گزشتہ ہفتے میں وہاں دبئی اور شارجہ کے سفر پہ تھا، تو ہماری ملاقات ایک ایسی جگہ پر ہوئی جو دبئی میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے میزبان تھے، کوئی عاصم میمن، وہ ہمارے میزبان تھے۔ میں بہت ساری باتیں جو یعنی نجی میٹنگ کی وہ تو آپ کے سامنے نہیں رہتا، لیکن ان کا ایک ذہن یہ تھا کہ مولانا صاحب وہ جب بیان ہوتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ سامنے بیٹھا ہوں، آپ کوئی سوال کرو اور میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ سوال کرو میں جواب دیتا ہوں۔ چند ایک سوال کیے تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ہمیں میڈیا پر دیکھا ہی نہیں ہے، یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم میڈیا پر آئیں، اور جس دن اللہ رب العزت ہمیں وسائل عطا فرمائے آپ حضرات دیکھیں کہ ہم میڈیا میں کس طرح کر اپنی بات کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جتنے وسائل موجود ہیں ہم اس کے مطابق چلے ہیں۔ ہمارا لاہور میں مستقل اسٹوڈیو اور ریکارڈنگ سینٹر یہ زیر تعمیر ہے، آپ دعا فرمائیں اس کی تعمیر مکمل ہو۔ ہمیں بہت سارے احباب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے الحمد سے لے کر بناس تک پوری قرآن کی تفسیر بیٹھ کے ایک جگہ پہ ویڈیو ریکارڈ کرا دیں، لیکن کوئی ریکارڈنگ سینٹر تو ہو نا۔ میرا بھی دل کرتا ہے صحیح بخاری پوری ریکارڈ کرا دیں اور آپ اس کو نیٹ پر بیٹھ گھر بیٹھ کر دیکھیں، لیکن مجھے اس کے لیے ریکارڈنگ سینٹر تو ہونا۔ مجھے ایک ساتھی میرا باہر کا سفر تھا تو مجھے کہنے لگا، میں بہت ساری باتیں نہیں کہتا، فلاں ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں، فلاں پروفیسر صاحب کو دیکھیں کہ ان کی تفسیر بھی نیٹ پر ہے اور ان کی حدیثیں بھی نیٹ پر ہیں اور ان کے جو ہے فلاں فلاں محاذرات بھی نیٹ کے اوپر ہیں، آپ حضرات کسی کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ان کی خوش قسمتی اپنے موضوع کے عنوان سے یہ ہے ان کو ایسی قوم مل گئی ہے جنہوں نے ان کو اخراجات برداشت کر لی ہیں۔ دعا کرو مجھے بھی ایسی قوم مل جائے، ہم بھی انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دعا کرو اللہ میں اس کو اسباب عطا فرمائے، اور آپ حضرات کسی کوئی شخص بھی ہمارے ساتھ کسی قسم کا بھی تعاون کرے، ہم دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور ابھی مجھ سے قبل جو آپ نے دیکھا مولانا، میں ویسے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، مولانا قائد صاحب اعلان فرما رہے تھے، میرے قدر یہاں تشریف لائے تو آپ ذہن میں ہوگا کہ مولانا جی کو برادری تعصب سے کام لیا ہے، بھائی کو بلا لیا ہے، ہمیں نہیں بلا، یہ بات نہیں ہے۔ جب میں پہلے سال مدرسے پڑھنا شروع ہوا اور میری حالت نہایت مالی کمزور تھی، تو مجھے پہلے سال آخری سال تک میرا مالی اخراجات جنہوں نے برداشت کیے ہیں، تو جب لوگ مجھے سننا شروع کریں تو میں آپ کا کیا خیال ہے میں کو بھول جاؤں؟ آپ نے تو مجھے اب دیکھا ہے نا، ہماری وہ زندگی جو نہایت مشکلات کی تھی آپ کے علم میں تو نہیں ہے نا، تو میں ان لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں گزارش کرتا ہوں یہ ہمارے خمیر میں نہیں ہے کہ جو مشکل وقت میں کسی کے ساتھ ہے اس کو بھول جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والی ہے لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، جو بندہ لوگوں کا مشکور نہیں ہوتا وہ اللہ کی بھی شکریہ کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو بعد میں مل کر تعاون کے ساتھ کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تمہید میں شاید بات لمبی کہہ دی ہے، حالانکہ گفتگو ایسی ہے کہ اس پر 1 گھنٹہ تمہید کا چاہیے، پھر 1 گھنٹہ دلائل کا چاہیے، پھر ہم کھلے آپشن آپ کو دیں کہ آپ اپنے سوالات کریں اور ہم سے اپنے آپ جوابات طلب فرمائیں۔ میں نے گزارش شروع کی ہے، بس یہ ذہن سے نکال دو کہ میڈیا پر اس بندے کا کام ہے جو 3 پیس سوٹ میں ہے اور جو حضور کے مصنون لباس میں ہے، وہ میڈیا پر آ کر بات نہیں کر سکتا۔ بحیثیت مسلمان آپ حضرات اپنا رخ بھی سیدھا فرمائیں، اس میں ہمیں میڈیا پر آ کر اپنی بات کہنے میں بہت آسانی ہو۔ میں تمہید ہو گیا، میں ذرا گفتگو شروع کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ شریعت نے جس قدر پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے اصول دیے ہیں وہ اصول 4 ہیں۔ توجہ رکھیں، اصول کتنے ہیں؟ 4۔ میں سیمینار کے عنوان کو سبق کے انداز میں بیان کروں گا تاکہ آپ حضرات کو بات سننے میں، سمجھنے میں اور یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی رہے۔ ورنہ جب آپ یہاں سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ رات آپ گھر بیٹھے ahnafmedia.com alitihad.org یا یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا پروگرام باقاعدہ اپلوڈ رات کو ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ شاہ کے بعد گھر جائیں، ahnafmedia.com پہ آپ دیکھیں گے، یوٹیوب پہ دیکھیں، گوگل پہ سرچ کریں تو ہمارا پروگرام آپ کو مکمل انشاءاللہ اپلوڈ ہونے کے بعد مل جائے گا انشاءاللہ۔ شریعت نے مسائل کے حل کے لیے اصول کتنے ارشاد فرمائے؟ 4۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ کتنے اصول ہیں؟ 4۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ اور یہ چاروں اصول قرآن کریم میں نمبر 1 فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن کریم میں ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا 12 نمبر 8 ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3، فرمایا تم قرآن کریم کی اتباع کرو، جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو قرآن کریم کھول کر اس مسئلے کا حل تلاش کیا۔ اگر قرآن کریم میں کوئی مسئلہ نہیں مل رہا، دوسرا اصول اتباع سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تمہیں وہاں سے مسئلہ ملے گا۔ 12 نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر مسئلہ پیش آ جائے تو حل اللہ کے نبی کی سنت سے تلاش کرو۔ نمبر 3 اصول اجماع امت، 12 نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ حضرت محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے پوچھا کہ اجماع حجت شرعیہ ہے، اس کی دلیل قرآن سے پیش کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن اور 3 رات قرآن کی تلاوت کی، ایک قرآن دن کو پڑھتے، ایک قرآن رات کو پڑھتے، 6 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا اور 3 دن کے بعد فرمانے لگے اجماع امت کے حجت شرعیہ ہونے کی دلیل یہ قرآن کریم کی ہے۔ نمبر 4 قیاس شرعی، یہ دلیل شرعی ہے اور حجت ہے، اس سے مسئلہ مستنبط فرما سکتا ہے ایک مجتہد۔ 12 نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ میں نے 4 آیات اس بات پہ پیش کی ہیں کہ مسئلے کے حل کے لیے نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ اسی طرح یہی 4 دلائل حدیث مبارک میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور نے جب یمن میں بھیجا اور عامر گورنر اور والی بنا کے بھیجا اور مفتی بنا کے بھیجا، نبی پاک نے پوچھا کہ نعرض لک قضا بما تقضی یا معاذ، اے لوگ جب اے معاذ لوگ تجھ سے مسئلہ پوچھیں گے تو بتایا مسئلے کے جواب کیسے دیں۔ اب حضرت معاذ کا جواب سنو، حضور اپنے شاگرد کو تربیت دے کر بھیج رہے ہیں اور جاتی دفعہ تربیت دیے جانے والے اپنے شاگرد سے سبق سن رہے ہیں کہ جو میں نے سبق پڑھایا ہے میرے شاگرد کو سبق سمجھ آیا کہ نہیں، سبق یاد ہوا کہ نہیں؟ فرمایا مجھے بتاؤ۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ اخذی بکتاب اللہ، اگر مسئلہ پیش آ گیا تو میں قرآن کریم سے حل پیش کروں۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے کسی مسئلے کا حل قرآن کریم میں نہ ملے، یعنی بسنت رسول اللہ، حضور میں اللہ کے نبی کی سنت سے مسئلہ پیش کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے سنت میں مسئلہ نہ ملے تو پھر حضرت معاذ کہنے لگے اجتہد برائے، اللہ کے نبی میں پھر اجتہاد اپنی رائے سے کروں گا۔ اجتہاد کا معنی پھر میں قیاس شرعی کروں گا۔ نمبر 3 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تاکہ میرے شاگرد کا سینہ کھل جائے۔ نبی کے ہاتھ
تاکہ میرے شاگرد کا سینے کھلے، شرح صدر ہو۔ پھر فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولی لما یرضی بہ رسول۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے شاگرد کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی اللہ جس سے پیغمبر راضی اور خوش۔ اجماع دلیل شرعی ہے، یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے راوی ہیں، فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جس مسئلے پر امت کو علماء کا اجماع ہوگا وہ مسئلہ ٹھیک ہوگا، درست ہوگا، غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ شریعت کے مسائل کے حل کے لیے اصول کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ اب توجہ رکھنا، اس کے بعد میں آپ کرنے لگا ہوں کہ فقہ کا معنی کیا ہے۔ جب فقہ کا معنی سمجھ آئے گا پھر اعتراضات کا جواب شروع ہوگا۔ فقہ کا معنی جو مسئلہ، کوئی مسئلہ قرآن سے نکلے گا، کوئی مسئلہ سنت سے ملے گا، کوئی مسئلہ اجماع امت سے ملے گا، اور کوئی مسئلہ قیاس شرعی اجتہاد سے ملے گا۔ فقہ کا معنی سمجھے، قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسئلے کا نام فقہ۔ قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسئلے کا نام فقہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ جو 4 اصول ہیں یہ قرآن نے دیے کہ نہیں؟ یہ 4 اصول حدیث مبارک نے دیے کہ نہیں؟ اب ہم یوں کہیں گے کہ عیسائیت کو بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جو قرآن کریم براہ راست حل کرتا ہے، بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جن کو نبی پاک کی حدیث مبارک اور سنت براہ راست حل کرتی ہے، اور بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جن کو قرآن اور پیغمبر کی سنت کے دیے ہوئے اصول حل کرتے ہیں۔ اب ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم دنیا بھر میں ایک مسئلہ پیش کرو جس مسئلے کا حل قرآن کریم اور پیغمبر کے دیے ہوئے اصولوں سے نہ حل نکلے، پھر ہم مان لیں کہ دین ناقص ہے، اور اگر رسول اللہ کے پیش کردہ اصول سارے مسائل کا حل پیش کر دیں تو تم یہ جھوٹ مت بولو کہ دین ناقص ہے، بلکہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ دین کامل ہے۔ اب دنیا بھر کا ایک مسئلہ بتاؤ کہ جو قرآن کریم کے دیے ہوئے اصولوں سے پیش نہ ہو، قرآن حدیث مبارک میں پیش کردہ اصولوں سے حل نہ ہو، ایک مسئلہ بتاؤ۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ مزید بات آسان ہو جائے۔ مزید بات، مثلا کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی دنیا بھر میں مجھے ریاضی کی ایک کتاب دکھاؤ، کوئی بندہ پوچھے کہ دنیا بھر میں مجھے ریاضی کی ایک کتاب دکھاؤ کہ جس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہو، کوئی بندہ چیلنج سے پوچھے کہ دنیا بھر میں مجھے ریاضی کوئی ایک کتاب نکال کر دکھاؤ کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ 2 چائے کے کپ جمع 2 چائے کے کپ یہ 4 کپ بنتے ہیں۔ یہ بات کسی کتاب میں لکھی مجھے بتاؤ کہ چائے کے 2 کپ جمع چائے کے 2 کپ یہ 4 کپ بنتے ہیں، مجھے کسی کتاب میں دکھاؤ۔ اب آپ ریاضی کی چھوٹی سے لے کر بڑی کتابیں کھولیں، یہ لکھا ہوا تو آپ کو نہیں ملے گا کہ 2 چائے کے کپ جمع 2 چائے کے کپ 4 کپ بنتے ہیں، لیکن ریاضی میں یہ لکھا تو ملے گا نا کہ 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ بھئی یہ تو ملے گا نا کہ 2 جمع 2 4، یہ جو ریاضی نے اصول دیا 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، آپ جو بھی 2 جمع 2 ملاتے جائیں گے تو کتنے بنے گے؟ آپ کوئی بندہ کہے کہ 2 کپ جمع 2 کپ چائے 4 کپ ہوتے ہیں، یہ ریاضی میں تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا ریاضی میں تھے لیکن جناب کو نظر نہیں آئے تھے، وہ ریاضی کی چھوٹی سی کتاب میں نہیں ہوگی۔ جو ریاضی نے اصول لیا ہے، ان اصول سے قیامت تک جتنی بھی چیزیں 2 جمع 2 کرو گے تو جواب کیا نکلے گا؟ 4 آئے گا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں قرآن کریم نے جو اصول دیے ہیں ان اصولوں کی تہ میں شریعت کے مسائل چھپے پڑے ہیں، لیکن ان مسئلے کو نکالنا ہر بندے کا کام نہیں۔ ان مسائل کو جو شخص نکالتا ہے اس شخص کو امت کا مجتہد، امت کا فقیہ کہتے ہیں۔ اس کو نکالنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے۔ میں نے گزارش کیا نا کہ ہمیں اس کے لیے 3-4 گھنٹے کھلے چاہیے، اور کبھی آپ کو دوبارہ تکلیف دی تو امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ میں یعنی بہت ساری باتیں ہیں، مسائل، ایک موضوع ایسا ہے کہ جو گھنٹوں چاہتا ہے ایک موضوع پر کھلی بات کی جائے۔ میں اس کی بہت ساری مثالیں حضرات کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن کریم میں ہے لیکن بندے کو نظر نہیں آ رہا، یہ مسئلہ حدیث مبارک میں ہے لیکن عام بندے کو نظر نہیں آ رہا۔ اس پر مثالیں تو بہت ساری ہیں کہ آدمی قرآن کریم بھی پیش کرے، حدیث مبارک بھی پیش کرے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں جو آج کے دور میں پیش آتی ہے۔ مثلا ایک شخص یہ بات دنیا سے جانے لگا، وفات کے وقت قریب ہے، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو میری بیماری بڑھ گئی ہے، شاید میں زندہ نہ رہ سکوں،
تمہاری شادی باقی ہے، تمہاری بہنوں کی باقی ہے، میرے مرنے کے بعد تم نے نکاح اپنے چچا کی مرضی کے بغیر نہیں کرنے، میں تمہیں تمہارے چچا کے حوالے کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابا جی فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ لڑکا کسی جگہ پہ شادی کرنا چاہتا تھا، چچا جی نے فرمایا کہ بیٹا اس جگہ نکاح نہیں کرنا، اس خاندان کا پس منظر بیک گراؤنڈ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نقصان دہ ہیں، ہماری فیملی کے لیے مفید نہیں ہے، تم جذبات کی اندر بہ رہے ہو، بیٹا اس بات کو سمجھو۔ بیٹا جو آپ کہہ دیتا ہے زندگی میں نے گزارنی ہے یا آپ نے گزارنی ہے، میں اپنے مسائل مستقبل سمجھتا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں، یہ جذبات کی بات کرتا ہے، اور چچا جذبات کی بات نہیں کرتا، وہ ان جذباتیت کے مراحل سے گزر چکا ہے، وہ اور زاویے سوچتا ہے، لڑکا اور زاویے سوچتا ہے۔ جب بات چلتی رہی بالآخر لڑکا کہتے چلو میں آپ کی بات مانتا ہوں، اگر میں نہیں مانتا تو میں بحیثیت مسلمان آپ سے بات کرتا ہوں، آپ کی بات نہ ماننے کا گناہ ہوگا، اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم نے بات کیوں نہیں مانی۔ ابا آج چچا جی آپ ایسا کرو، قرآن کریم کھول لو اور مجھے قرآن سے دکھا دو، اگر کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہو کہ چچا کی بات نہ ماننے کا گناہ ہوتا ہے تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر میں آپ کی بات نہ مان لوں، چلو میری زندگی جیسے گزرے گی، آخرت میں تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا نا۔ یہ شخص قرآن کا عالم تو نہیں تھا، قرآن کا مفسر تو نہیں تھا، لیکن سمجھدار بہت تھا۔ اس نے اس بچے کو پکڑا اور کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، یہ مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ لے۔ مولانا صاحب سے پوچھا کہ ہمارے گھر کا یہ مسئلہ ہے، آپ ذرا بیٹے کو سمجھائیں۔ اب مولانا صاحب نے فرمایا کہ تمہارے جو گھر کے حالات اس وقت میں بات نہیں کرتا، لیکن جو شریعت نے سوال کیے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ وہ نے پوچھا اچھا بیٹا یہ بتا کہ قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ اپنے باپ کو ناراض نہ کرنا، کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے باپ کی بات کو ماننا، کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ہر حال میں باپ کی بات ماننا۔ انہوں نے کہا یہ تو لکھا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جب آپ کے ابا جی دنیا سے جانے لگے تو کیا کر گئے تھے؟ ابا جی نے فرمایا تھا میں دنیا سے چلا جاؤں تو چچا سے پوچھے بغیر شادی نہ کرنا، چچا کی بات ماننا۔ تو انہوں نے کہا جب ابا جی فرما کر گئے تھے آپ نے چچا کی بات مانی تو ابا جی کی مانی، اگر چچا کی نہیں مانی تو ابا جی کی نہیں مانی، تو ابا جی کو ماننی ابا جی کی بات نہ مانے تو گناہ ہوتا ہے نا؟ اس نے کہا جی ہوتا ہے۔ فرمایا پھر تم چچا کی مانو گے، اس کا مطلب ہوگا کہ ابو کی بات مانی ہے، ابو کی بات مانو گے اس کا معنی اللہ خوش ہوں گے، چچا کی نہ مانی اس کا معنی ابو کو نہیں مانی، اور ابو کی نہ مانی تو خدا ناراض ہوگا۔ اب دیکھو مسئلہ قرآن میں تھا نا، لیکن مولانا صاحب کو پتہ تھا دوسرے کو پتہ نہیں تھا۔ اب اگر ہم یہ بات کہیں کہ اگر اس طرح چچا کی بات بھی ماننی ضروری ہے تو بتاؤ قرآن کریم سے اس کا حل موجود ہے؟ حل موجود ہے لیکن عام بندے کو نظر نہیں آتا۔ میں اس کی ایک مثال حدیث مبارک سے دیتا ہوں، بڑا معروف واقعہ ہے کہ ایک جگہ پر مسئلہ پیش آ گیا، ایک خاتون عورت، مسئلہ کیا تھا؟ عورت فوت ہو گئی، میت عورت کو غسل دینا ہے، کیا یہ جو فوت شدہ عورت کو غسل دینا ہے، غسل دینے والی عورت وجود اس کا ناپاک تھا، ماہواری کی حالت میں تھی، جا کے مسئلہ پوچھا بعض حضرات سے کہ مجھے بتائیں کہ اس حالت میں عورت غسل دے سکتی ہے؟ بعض علماء نے کہا جو خود کو حدیث کے نام سے متعارف کرا رہے تھے، انہوں نے کہا ہم نے تو جتنی بھی حدیث کتب کا مطالعہ کیا ہے کسی ایک حدیث میں مسئلہ درج نہیں ہے کہ ناپاک عورت میت عورت غسل دے سکتی ہے، جب حدیث قرآن میں ہے ہی نہیں ہم تجھے کیسے کہ دے سکتی ہے؟ یہ عورت پھر ایک فقیہ کے پاس گئی، مفتی صاحب کے پاس گئی، کہا جی مفتی صاحب آپ فرمائیں۔ فقیہ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ اماں جی ایسی عورت میت عورت غسل دے سکتی ہے۔ اس نے پوچھا جی وہ لوگ جو حدیث کا نام لے رہے ہیں علماء حدیث، وہ تو کہہ رہے ہیں قرآن حدیث میں دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اماں جی دلیل موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کس حدیث میں ہے؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف فرما رہے تھے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بالکل مسجد نبی کے متصل ہے، اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے اور بار بار حضور کے روضے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں جا کے اس منظر کو دیکھیں بندے کی بالکل کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی کے دن تھے، غسل کا جی چاہ غسل کریں، مسجد سے تو اعتکاف والا غسل کے لیے باہر نکل نہیں سکتا، جب بلا ضرورت یعنی ویسے اس نے ٹھنڈا وجود کرنے کے لیے چاہے تو نہیں باہر جا سکتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خواہش تھی کہ چلو سر کو دھو لیں۔ امی عائشہ کہا کہ میں حضور کے سر کو دھو لوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اپنے سر مبارک کو پیچھے امی عائشہ کے حجرے میں کر دیا، خود حضور مسجد میں ہے، امی عائشہ اپنے حجرے میں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک دھو رہی تھی وَأَنَا حَائِضٌ، حالانکہ میں ماہواری کی حالت میں تھی۔ فقیہ فرمانے لگے اگر امی عائشہ رضی اللہ عنہ ماہواری کی حالت میں نبوت کا سر دھو سکتی ہے تو ناپاک وجود والی عورت میت عورت کو غسل بھی دے سکتی ہے۔
अब देखो मसला हदीस में मौजूद था ना, आम बंदे को नजर नहीं आया और फकीह को नजर आ गया। अब मैं अर्ज करता हूँ, ये कुरान करीम और सुन्नत में मसाइल मौजूद हैं, लेकिन इन मसाइल को निकालेगा कौन? फकीह निकालेगा। तवज्जो रखना, कौन निकालेगा? ये जो फकीह निकालने वाला है। अब अगर आपको मसाइल चाहिए तो आप कुरान करीम के हाफिज के पास नहीं जाएंगे, क्यों? उसको कुरान हिफ्ज तो है, मसले निकाल नहीं सकता। आप ऐसे बंदे के पास नहीं जाएंगे जिसका हदीस का सिर्फ मुताला है, उसने हदीस पढ़ी है, मसाइल निकाल नहीं सकता। ऐसे बंदे के पास जाएंगे कि जो फकीह है वो कुरान करीम हदीस मुबारक से आपको मसाइल निकाल के देता जाएगा। इस फकीह पर इत्मीनाद करेंगे तो जरूर मिल जाएगा। इसको समझाने के लिए जो फुक़हा ने मिसाल लिखी है वो बड़ी काबिल गौर है। मसाइल का मिसाल क्या लिखी है? कहते हैं एक होता है डॉक्टर, PhD स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर होता है, और एक बंदा कौन है? मेडिकल स्टोर वाला। आप बताएं, कभी भी चेकअप के लिए किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएं, कभी आपने उसके कमरे में आपने किताबें देखी हैं? कभी उसके कमरे में आपने बहुत बड़ी अद्वियात देखी हैं? कभी अद्वियात देखी हो? बड़े डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए जाएं और उसके कमरे में एक भी दवाई आपको नजर नहीं आएगी, सिवाय उन 2-4 के जो बतौर सैंपल किसी उनको कंपनी ने दी होंगी, दवाई नहीं होगी। और मेडिकल स्टोर में जाएं तो वहाँ दवाइयों से पूरा कमरा नहीं, कमरे बड़े बड़े होते हैं। आपके ज़हन में क्या आता है? इन दोनों में से हैसियत बड़ी किसकी है? मेडिकल स्टोर वाले की या डॉक्टर की? क्यों? उसके पास तो दवाइयाँ नहीं है तो हैसियत कैसे? जितनी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में पड़ी हैं, इनमें कोई एक भी ऐसी दवाई नहीं जो डॉक्टर के इल्म में ना हो। डॉक्टर इल्म में वो दवाइयाँ भी हैं, अगर उसके इल्म में ना होती तो डॉक्टर क्यों लिख के देता है कि ये दवाई आप मेडिकल स्टोर से ले लें? इसका माना उसको दवाई का पता है ना। फर्क क्या है कि मेडिकल स्टोर वाले को ये तो पता है कि मेरे मेडिकल स्टोर में अद्वियात पड़ी है, लेकिन उसको ये नहीं पता ये दवा किस मर्ज के लिए है। डॉक्टर को ये भी पता है दवा कौन सी है, और ये भी पता है किस मर्ज के लिए है। जिस बंदे के पास कुरान और हदीस के अल्फाज हों, उसकी हैसियत मेडिकल स्टोर वाले की है, और जो बंदा इनसे मसाइल निकाल सकता हो उसकी हैसियत फकीह और उसकी हैसियत स्पेशलिस्ट डॉक्टर की। अब बताओ, लेकिन ये काम किसका है? फकीह और मुज्तहिद का। मैं अगली गुजारिश करता हूँ, फिर इसमें बहुत सारे अहबाब ये बात कह देते हैं, चलो हम फकीह को मान लेते हैं, मुज्तहिद को मान लेते हैं, लेकिन ये फकीह और मुज्तहिद क्या मासूम है? गलती नहीं कर सकता? हो सकता है मसला कुछ से गलती हो जाए, फिर हम कैसे इस पे अमल करें? इसके लिए बात याद रखें, हम फकीह और मुज्तहिद को नबी की तरह मासूम नहीं मानते। हाँ, अलबत्ता फकीह और मुज्तहिद को माजूर मानते। दो लफ्ज याद रख लें, मासूम नहीं मानते। क्या मानते हैं? माजूर। मासूम का माना ये है अल्लाह इससे गलती नहीं होने देता, और माजूर का माना उससे गलती हो जाए अल्लाह उस गलती पर भी उसको अजर देता है। अगर मुज्तहिद से गलती भी हो जाए ना, मैं इसकी गुजारिश कर रहा हूँ, अगर मुज्तहिद से किसी मसले पर गलती भी हो जाए, उस गलती पर भी मुज्तहिद को जन्नत मिलती है। अगर मसला ठीक बता दे तो जन्नत डबल मिल जाती है, अगर खता हो जाए तो जन्नत सिंगल होती है। डबल मिल जाए तो बड़ी है, अगर गलती हो जाए तो छोटी है। बड़ी हो जाए तो अजरान है, और अगर गलती हो जाए, सही मसला बता दिया तो अजरान, खता हो गई अजरुन है। इसकी जरा मिसाल भी समझें। इसका मतलब क्या है कि मुज्तहिद मसला गलत भी बताए और तब भी काबिल कबूल है, और जो मुज्तहिद नहीं है वो मसला ठीक बताए तब भी गलत है। हमारे बहुत से हज़रात कहते हैं कि मौलाना साहब मसला पूछना है ना जी, मैंने फलां बंदे से पूछा, उसने हदीस देकर बता दिया, कुरान की आयत देकर बता दिया, इसमें क्या गलती है? मैंने कहा ना, मसला सिर्फ उससे पूछे कि जो मसाइल का स्पेशलिस्ट है, फकीह है, मुफ्ती है, उससे पूछे। लोग कहते हैं इसमें हर्ज क्या है? मैं हर्ज बताने के लिए मौजूदा सिस्टम की मिसाल पेश करता हूँ। मुझे बताएं, अगर डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो, डॉक्टर सर्जन हो, और उसके पास लेकर जाए किसी मरीज को और वो तजवीज़ करे ऑपरेशन, तो उसकी तजवीज़ को मान लेते हैं या नहीं? बताएं। और अगर कोई अताई डिस्पेंसर कह दे, मान लेते हैं। तो बात तो दोनों ने ठीक की है, अब उसकी बात नहीं मानते, उसकी बात क्यों मान रहे? अच्छा, अगली बात मैं करता हूँ। अगर ये जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर सर्जन है, इसके पास जाएं तो वो लिख कर देते हैं, भी आप लिख दें, अगर दौरान सर्दी, दौरान ऑपरेशन तुम्हारे अंकल, तुम्हारे पास ये मरीज फौत हो गया तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। दस्तखत करते हैं कि? और अगर किसी ताई डॉक्टर के पास जाए और कोई अब्बू जी बीमार है, वो कहे मैं इंजेक्शन लगा तो लिख दो, अगर ये अब्बू जी फौत हो गए तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा, आप उसको लिख के देते? देखिए, दोनों में फर्क है। अच्छा, अगली बात मैं अर्ज करता हूँ, अगर स्पेशलिस्ट और सर्जन डॉक्टर के पास जाएं, वो ऑपरेशन करता है, दिमाग का ऑपरेशन है, दिल का ऑपरेशन है, अगर दौरान ऑपरेशन
अल्लाह तौफीक अता फरमाए, उसने ऑपरेशन किया, मेहनत की और ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हुआ। और बहुत अहम डॉक्टर ऑपरेशन था, 10 घंटे का, 12 घंटे का, 16 घंटे का, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन भी होते हैं। अगर उसने ये ऑपरेशन किया और बिल्कुल मरीज ठीक हो गया, आप क्या करेंगे? जो महाना हुकूमत उसको तनख्वाह देती है, बैसीय डॉक्टर, वो उसको तनख्वाह भी मिलेगी। और जो कि ऑपरेशन बहुत अहम था और उसने कामयाब किया है, उसको शाबाश मिलेगी ना, तरक्की भी मिलेगी, लोग उसके गीत भी गाएंगे, बहुत बड़ा डॉक्टर है। लेकिन अगर दौरान ऑपरेशन मरीज फौत हो गया, इसको तरक्की तो नहीं मिलेगी, लेकिन असल जो उसकी महाना तनख्वाह है डॉक्टरों ने की, हुकूमत वो तनख्वाह तो खत्म नहीं करती। अगर ऑपरेशन कामयाब हो तो असल तनख्वाह भी मिलती है और तरक्कियां भी मिलती हैं, और अगर ऑपरेशन कामयाब ना हो, असल तनख्वाह फिर भी मिलती है अगर कि उसको तरक्कियां ना मिले। ये उसको जो इजाज़ात थे, इन बातों की वजह से ये मुमकिन है इजाज़ात न मिल सके। अब मैं गुजारिश करता हूँ, इसी तरह फ़क़ीह और मुज्तहिद है, अगर फ़क़ीह और मुज्तहिद ने मसला ठीक बता दिया, इज्तिहाद का अजर भी मिलेगा और ठीक मसला बताने का अजर भी मिलेगा। अगर मुज्तहिद से खता हो गई, चूँकि मसला ठीक नहीं हुआ, इस पर अजर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इज्तिहाद करने का अजर फिर भी मिलेगा। तो मुज्तहिद मासूम तो नहीं होता, लेकिन माजूर होता है। आप बताओ, माजूर पर क्या एतराज़ करना? जिसकी खता पर भी जन्नत मिलती हो, उसके खिलाफ आदमी बोल के अपने अमाल को स्याह तो कर सकता है, लेकिन उसकी शान में कोई कमी नहीं कर सकता। इस तरह की उम्मत में कई एक मुज्तहिद है। अच्छा, मैं गुजारिश कर रहा था, अगर कोई अताई डॉक्टर हो, उसके पास डिग्री ना हो, सनद ना हो, और वो दवाई देता पकड़ा जाए, तो महकमा हेल्थ वाले पकड़ के उस पर केस कर देंगे। मोहल्ले वाले 10 बंदे कह दें कि इस पे केस ना करो, ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, हमारे बुखार, हमारे पेट दर्द, हमारी सारी दवाइयाँ में ये देता है। हुकूमत कहती नहीं पर्चा काटो। भाई पर्चा क्यों काटोगे? वजह तो बताओ। अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दवाई देने में खता हो जाए तो भी कुछ नहीं होता, और अगर अताई डॉक्टर ठीक दवाई दे दे फिर भी पर्चा कटता है। क्यों? इसका मनसब नहीं था, उसका मनसब था। अगर कुरान करीम और हदीस मुबारक मौजूद हो तो मसला और फतवा देना ये काम किसका है? फ़क़ीह और मुज्तहिद का है। अगर उससे खता हो जाए तो तब भी आप बेगम रहें, उसकी खता पर भी अल्लाह जन्नत अता फरमाए। मैंने अर्ज़ किया था ना, ये मौजूद बहुत लंबा है, इस पर मैं आपकी खिदमत में कुरान करीम से मसाइल पेश करता, मैं हदीस मुबारका से मसाइल पेश करता, मिसालों के साथ बात करता। एक आदमी और मसला बताता है, दूसरे और मसला है, और सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबाश भी देते हैं और उसकी तारीफ भी फरमाते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया, नंबर 1 फ़िक़्ह का माना क्या है, और नंबर 2 ये मसाइल कौन निकालेगा? फ़क़ीह और मुज्तहिद। फिर उम्मत में फ़ुक़हा और मुज्तहिद वो जिनके फ़िक़्ह को पूरी दुनिया के मुसलमानों ने तस्लीम किया है, वो 4 हैं। नंबर 1 इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित, नंबर 3 इमाम मालिक बिन अनस, नंबर 2 इमाम मालिक बिन अनस, नंबर 3 इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी, और नंबर 4 इमाम अहमद बिन हम्बल। ये 4 आइमा हैं, लेकिन इन चारों में से जिस इमाम की फ़िक़्ह पे हम अमल करते हैं उसका नाम है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित। कभी लोग पूछते हैं आपने 3 इनमें से एक का इंतखाब क्यों किया? इसकी 2 वजह से नशीद फरमा लें। नंबर 1, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ताबी हैं, बराह रास्त पैगंबर के सहाबा की ज़ियारत की, और ताबी गैर ताबी से आला होता है। और दूसरी वजह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह ये शुराई फ़िक़्ह है। 40 रुकनी कमेटी बैठ के मसाइल पे गुफ्तगू करती और उसके बाद मसला लिखा जाता। बाकी आइमा की फ़िक़्ह शख्सी है, हमारे इमाम की फ़िक़्ह शुराई है। तो बताएं, शुरा को शख्सियत पर तरजीह होती है कि शुराई निज़ाम और होता है, शख्सी निज़ाम और होता है। शख्सी निज़ाम तो आमरियत है, आमरियत और चीज़ है, और शुराई निज़ाम और चीज़ है। मैं गुजारिश कर रहा था क्योंकि हमारे इमाम की फ़िक़्ह शख्सी नहीं शुराई है, और बाकी आइमा की फ़िक़्ह और शख्सी है, और शख्सियत को शुराई पर, शुराइयत को शख्सियत पर तरजीह होती है। हम इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह को लेते हैं। मैं अपनी बात को समेटते हुए आखिरी बात दर्ज करके खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैंने गुजारिश क्या की थी, मैंने तमहीद बांधी थी, जरा सवाल और फिर सवाल का जवाब देने में रख लें। ईसाइयत ने एतराज़ क्या किया था कि कुरान करीम हदीस मुबारक दीन नाक़िस है। क्यों? इसलिए कि सारे मसाइल का जवाब कुरान करीम खोलो तो नजर नहीं आ रहा, हदीस मुबारक देखो तो नजर नहीं आ रहा, तो दीन कामिल ना हुआ, नाक़िस हुआ। उसका हमने जवाब क्या दिया? कुरान करीम ने उसूल दिए हैं, हदीस मुबारक ने उसूल दिए हैं, उन उसूलों की रोशनी में दुनिया भर में एक मसला साबित नहीं किया जा सकता कि जिस मसले का हल शरीयत में मौजूद ना हो। और ये जो कुरान करीम और हदीस मुबारक में 4 उसूल हैं, कुरान,
सुन्नत, इजमा और क़ियास, इन चारों से साबित शुदा मसले का नाम फिक़ह है। अब हम ईसाइयत से कहते हैं तुम एक मसला बताओ जिसका जवाब हमारी फिक़ह के अंदर मौजूद ना हो। तो जो एतराज़ ईसाइयत ने किया था कि दीन कामिल नहीं, उसका जवाब है कि दीन कामिल है। कहाँ पर लिखा है? उन्हें कोई फिक़ह के अंदर लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है? फिक़ह। आप जानदारी से मुझे बात फरमाएं, आप कुरान करीम को पूरा पढ़ लें और आप में से कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा शायद कि जिसने पूरा कुरान करीम न पढ़ा हो। कोई हाफिज होगा, कोई नाज़िर होगा, लेकिन आप में से कोई बंदा किसी पूछे आप मसाइल के जवाब दे सकते हैं? आप कहते हैं नहीं। कुरान करीम तर्जुमे से पढ़ा होगा, फिर भी कहते हैं मसले का जवाब हमें नहीं मिलता। जब तर्जुमे से पढ़ा तो फिर क्यों नहीं निकलता? उसकी वजह कि जो कुरान ने उसूल दिए हैं उन उसूलों से मसाइल निकलते हैं, चूँकि हर बंदे के बस में नहीं था। उसके लिए अल्लाह ने फुक़हा का इंतखाब फरमाया और फुक़हा का इंतखाब फरमा के उनसे फिक़ह मुरतब करवाई है। तो ईसाइयत के सवाल का जवाब दीन कामिल उसकी सूरत फिक़ह है। फिक़ह का इनकार करने का माना हमने दीन को नाक़िस माना है और फिक़ह के इकरार का माना हमने दीन को कामिल माना। फिक़ह के इनकार का माना कि दीन नाक़िस है और फिक़ह के इकरार का माना दीन कामिल है। तो जो शख्स फिक़ह के वजूद को नहीं मानता वो ईसाइयत के इस्लाम पर एतराज़ को पक्का करता है, और जो फिक़ह के वजूद का इकरार करता है वो ईसाइयत के एतराज़ को मुस्तरद करता है। हम ईसाइयत के एतराज़ को कबूल नहीं करते बल्कि उनके एतराज़ात को मुस्तरद करते हैं। अल्लाह मुझे और आप सबको ये बात मानने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बारे में एक बात मारूफ है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा सिराज हाज़िल उम्मा, इस उम्मत का चिराग है। इस उम्मत का मैं इस कदर मफ़हूम समझिए, इस उम्मत का चिराग। चिराग क्या काम करता है? मिसाल के तौर पे यहाँ कुछ इबारत की लिखी पड़ी है, लेकिन अभी आप लाइट ऑफ कर दें तो लिखी हुई इबारत भी जो पहले से मौजूद है आदमी पढ़ नहीं सकता। क्यों? कहता है रोशनी नहीं है, अंधेरा है, लाइटिंग नहीं है। लाइट जलाओ भाई, खत पढ़ना है। लाइट जलाओ, कुरान करीम की तिलावत करनी है। लाइट जलाओ, हमें फलां चीज़ पढ़नी है। तो एक चीज़ पहले से मौजूद होती है लेकिन अंधेरे की वजह से नजर नहीं आती, और जब चिराग जलता है तो बात नजर आती है। इमाम आज़म इस उम्मत के चिराग हैं। चिराग होने का मतलब यह है कुरान करीम हदीस मुबारक की तह में मसाइल मौजूद थे लेकिन चिराग जला नहीं था तो उम्मत को सारे मसाइल नजर नहीं आए, और जब ये चिराग जला है तो तह में चुके सारे मसाइल नजर आए। तो चिराग जल जाए और मसाइल नजर आ जाए तो इसको कबूल करना चाहिए, रोशनी से इस्तेफादा करना चाहिए या उस रोशनी की बुझाने की फिक्र करनी चाहिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये फ़िक़ह को भी हम मानते हैं, हदीस मुबारक को भी मानते हैं और कुरान करीम को भी मानते हैं। हमारे ज़िम्मे है कोई शख्स कुरान करीम के खिलाफ बात करे उसे भी ना माने, हदीस मुबारक के खिलाफ बात करे उसे भी ना माने, और फ़िक़ह के खिलाफ बात करे उसे भी ना तस्लीम करें। हम कुरान भी मानते हैं, हदीस मुबारक भी मानते हैं और फ़िक़ह भी मानते हैं। ये मैंने मुख्तसर सी गुज़ारिशात अर्ज़ की हैं और मैं आखिर में आप तमाम हज़रात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप तमाम अहबाब हमारे सेमिनार में तशरीफ़ लाए हैं, और हमें उम्मीद है कि जब आइंदा आप हज़रात को फिर कभी दावत देंगे तो आप फिर भी तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। हम वक्तन वक्त लाहौर में इरादा हमारा 3 माह बाद 4 माह बाद कोई ना कोई मुख्तलिफ मुकाम पर सेमिनार मुनक़िद करते रहें। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आप अहबाब खुद तशरीफ़ लाए हैं और जिन हज़रात तक हमारी रसाई रही, हमारी दावत आप उनको पहुँचाएँ और आइंदा सेमिनार में उनको यहाँ पर लाने की कोशिश फरमाएँ। अभी जिस तरह आपके सामने कुतुब का ऐलान किया जा रहा था, मैंने यहाँ गुज़श्ता आमिर होटल के 11 दिसंबर में होने वाले सेमिनार में भी ऐलान किया था कि जिस वक्त हरम मक्का में गया तो मौलाना मोहम्मद मक्की हिजाज़ी साहब दामद बरकातुहू जो हरम मक्का के मुदर्रिस हैं, उन्होंने मुझे फरमाया कि नमाज के नाम एक ऐसी किताब तहरीर होनी चाहिए कि आम मालूम ये है कि इनकी किताब पे, इनकी नमाज पे दलाइल मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह में 1 साल लगा है, वो किताब तैयार हो गई है और तैयार होकर किताब में मार्केट में आ गई है। हमारी ख्वाहिश है अल्लाह हमें असबाब अता फरमाए, हम करेंगे, हम आपको दावत देंगे, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो आप हज़रात जिस हद तक मुमकिन हो नमाज अहले सुन्नत वल जमात के नाम पे ये तहरीर की जाने वाली जो किताब मार्केट में आ चुकी है, तो आप इसको ख़ुद तो पढ़ें, लेकिन ख़ुद पढ़ने के बाद हमारी ख्वाहिश होगी अगर आप इसको मुफीद और मुनासिब समझें तो जिस हद तक मुमकिन हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। हम इसमें कुछ झिझकते नहीं, चूँकि हमारी ज़रूरत है, हम सब कुछ तकादा रखते हैं
کہ آپ اس کے ارادے فرمائیں جس حد تک ممکن ہو اس حد اس کتاب کو لے لے، خود پرنٹ کرائے، خود اس کو تقسیم کرائے، اس کتاب کو عام کریں تاکہ نماز سے اہل سنت والجماعت کے نام پہ تحریر کی جانے والی کتاب ہر بندے کے ہاتھ میں ہو، اور اپنی نماز جو ہم نے 5 وقت میں روزانہ پڑھنی ہوتی ہے اس کے دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین خدمت کے دین متین کی خدمت کی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوشی پڑھ لیں۔ دعا سے متصل بات بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو کھانا لگ گیا ہے تو مولانا فرما رہے تھے کہ پہلے کھانا یہ پہلے نماز، میں نے کہا اس پر شریعت سے پوچھ لے خود فیصلہ کی کرتے، پہلے کھانا اور پہلے نماز۔ مسئلہ یہی ہے اگر کھانا بالکل تیار موجود ہو تو پھر کھانا کھا لیں تاکہ طبیعت کھانے کی طرف متوجہ رہے گی تو نماز جلدی سے ادا نہیں کرے گا، تو کھانا جلدی میں کھا لیں اور نماز میں جلدی سے پڑھیں۔ ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے چھیتی چھیتی نماز پڑھ لو پھر تسلی اور روٹی کھا لو، ہم کیا کریں ابھی چھیتی چھیتی کھانا کھا لیے پھر تسلی اور روٹی پڑھنا، یہ ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم رسولی وعلی آلہ صحابہ اجمعین۔ مولا کریم ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، غیر حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مولا کریم ہم سب کو قرآن کریم حدیث مبارکہ اور فقہ شریعت کو ماننے کی توفیق عطا فرما، فقہائے کرام کے احترام کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم جو حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا آنا قبول فرما، اے اللہ ان تمام کا آنا قبول فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک کے دشمنوں کو ہمارے ملک سے پاک فرما دے۔ اے میرے مولا کریم جو ملک کے خیر خواہ ہیں ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی کمر کو توڑ دے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اسلام کا نظام میں عطا فرما، جو خیر خواہ ہیں اللہ میں صالح حکمران عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گوارا بنا دے، سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم